پیڑوں کی طرح ہے نہ پرندوں کی طرح ہے، زندہ بھی ہے تو کون سا زندوں کی طرح ہے۔ تہذیب و تمدن کا لبادہ نہ اتارو، اندر سے یہ انسان درندوں کی طرح ہے، اندر سے یہ انسان درندوں کی طرح ہے۔ صدر اعلی وقار، آج کے اس معزز ایوان میں پیش کردہ قرارداد کا موضوع ہے آج کا انسان ترقی نہیں پستی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ بات محض ایک موضوع نہیں بلکہ لمحہ موجود میں ایک آفاقی سچائی ہے جسے کوئی ذیش اور انحراف نہیں کر سکتا۔ صدر اعلی وقار، بہتر تو یہ تھا آج اس معزز ایوان کے سامنے ان اخلاقی اقدار کے زوال کی نوحہ گری کی جاتی کہ جس کا سبب آج کا انسان ہے اور اس کے انسداد کا حل تلاش کیا جاتا، مگر قائد حزب اختلاف اور ان کے چند ساتھی اس آفاقی حقیقت کو ایک متنازع قرارداد بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور شاید یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب اس کے پاس لاٹھی ہے تو ہر ایک بھینس اس کی ہے، وہ سب کو ہانک سکتا ہے، بجز اپنے گریباں کے کہیں بھی جام سکتا ہے، کسی بھی پھول کو کالر میں اپنے ٹانگ سکتا ہے، کسی بھی پھول کو کالر میں اپنے ٹانگ سکتا ہے۔ ترقی اور پستی دریا کے دو کنارے ہیں، مگر جب انسان اپنی انسانیت اور ہستی سے گر جاتا ہے تو پستی کا آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان کے زوال کا آغاز اسی وقت ہو گیا جب قابیل کے جبر نے حابیل کے صبر کو تاراج کیا، اور صدر اعلی وقار، یہ سلسلہ رکا نہیں۔ روز اول سے لمحہ موجود تک انسان کی برتری کی ابتری میں تبدیل ہوئی، انسانیت کی تزویر ہوئی، جہالت کی تکمیل ہوئی، شیطانیت کی تشکیل ہوئی، ظلم و جبر اور وحشت و بربریت نے انسان کو انسان کے ہاتھوں برباد کیا۔ صدر اعلی وقار، سسرتی ہوئی انسانیت، دم توڑتی ہوئی معاشرتی اور اخلاقی اقدار، حصول اقتدار کے لیے اقدار کی پامالی، انسانوں کی اہم پگاہ، مظلوم کشمیریوں کے خون سے دریائے نیلم کی سرخ لہریں، فلسطینی ماں بہنوں بیٹیوں بچوں کی گریہ زاری، فلسطینی بچوں کی اجتماعی قبریں اور نام نہاد انسانوں کی خاموشی آج اس بات کا آغاز ہے کہ آج کا انسان ترقی نہیں پستی کی طرف گامزن ہے۔ تو صدر اعلی وقار، ہمیں سے زیر دستوں سے زبردستی نہیں اچھی، بلندی پہ کھڑے ہو کر تو یہ پستی نہیں اچھی، عقیدت کے لبادے کھول کر دیکھوں تو کھلتا ہے، تمہاری معتبر اور محترم ہستی نہیں اچھی، تمہاری معتبر اور محترم ہستی نہیں اچھی۔ صدر اعلی وقار، میں مان لیتی اپنے مخالفین کی یہ بات کہ آج کا انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر موٹر وے کی صنعت کو ہارٹ کی ڈاکٹر آسما، قصور کی زینب اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی دلدوز چیخیں میری سواتوں سے نہ ٹکراتی، صدر اعلی وقار، میں مان لیتی آج کا انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر میرے معاشرے میں پائی جانے والی آلودگی، ناآسودگی اور بےہودگی میری نظروں سے نہ گزری ہوتی۔ پر صدر اعلی وقار، یہ کیسی انسانی ترقی ہے جہاں جو بڑھ جائے ڈولی میں اس کی بیٹی ڈولی میں، صورت بھی ہے سیرت بھی، غربت عیب ہے جولی میں، غربت عیب ہے جولی میں۔ صدر اعلی وقار، انسانی تحفظ کے نام پہ عراق کی بربادی، امن کے نام ہلاکت کے فرمان جاری کرنا، غزہ میں بارود کی بارش، افغانستان کے معصوموں پر اندرناک ڈرون حملے، روہنگیا کے مسلمانوں کی اذیتناک زندگی اور سائنسی ترقی کے راہ پر اقوام عالم کی غارت گری اور سپر ٹاکوں کی بے حسی یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، غربا پاموش شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے، کس نے ماں باپ کی سیاہ اٹھا لی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے، تم تو سکوں کی چرکتی ہوئی جنکاروں میں اپنی ماں کو اٹھا لاتے ہو بازاروں میں، چوڑیاں روتی ہیں پیاروں کی جدائی کی طرح، زندگی رنگی ہے بیوہ کی کلائی کی طرح۔ یہ انسانی ترقی نہیں ہے جہاں حرص و ہوس، لالچ، بغض و عداوت، بےراہی اور شکستگی تمہارے وجود میں انسان کا مقدر ہو۔ صدر اعلی وقار، سانس لینا انسانیت نہیں، کیونکہ سانس تو جانور بھی لیتے ہیں، اور جب انسان سے انسانیت ہی ختم ہو جائے تو پھر زندگی زندگی نہیں رہتی، درندگی اور شرمندگی بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ تمام شواہد اس بات کے شاہد ہیں کہ آج کا انسان ترقی نہیں پستی کی طرف گامزن ہے، اور اگر اب بھی میرے مخالفین اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر میں یہی کہہ سکتی ہوں، خدائے عرش عظیم میرے گواہ رہنا کہ میں نے تجھ سے حیات ابدی کی نعمتوں کا سوال ہرگز نہیں کیا ہے، تیری زمین پر میرے
بیٹا کہ لاش ٹکڑوں پہ گھر نہ آئے، کہ مائیں بیٹوں پہ بین کر لے، جو چادریں جسم ڈھانپتی ہے وہ جولیوں میں بدل نہ جائے، وہ بہنیں لقمات تلاش کرنے گلی سے باہر نکل نہ جائے، تیرے محمد کا نام سن کر جو اپنی آنکھوں کو چومتی ہے وہ نسل بالکل ہی مٹ نہ جائے۔ خدائے عرش عظیم میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر، اگر یہ ممکن نہیں رہا تو پھر سے کب تک کوئی دعا ہے تو وہ عطا کر، پھر سے کب تک کوئی دعا ہے